جلال الواجد العظیم ذی الملک الواحد القدیر مالک الاملاک مبدع الافلاک مسخر الشمس والقمر مكفر الليل والنهار مكفر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يذكره صراط المستصرخين لا يبلغه إلهام الملحين العصم للصالحين موفق للمصلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. صلوات قرآن مجید کا 42واں سورہ مبارکہ شورى 13ویں آیت باقی ہدایہ. گفتگو کا موضوع شریعت اسلام اور مشیت الہیہ. اللہ نے ارشاد فرمایا خطاب رسول سے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اے میرے رسول، اے خاتم النبیین، اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں دین میں
شریعت اسلام عطا کی ہے۔ اے میرے رسول، یہ وہی شریعت ہے جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کے ذریعے عطا کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، لیکن اے رسول تمہیں ہم نے یہ شریعت وصیت کے ذریعے عطا نہیں کی، وحی کے ذریعے عطا کی۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اے رسول ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی۔ کیوں شریعت عطا کی؟ اے رسول تمہیں ہم نے ان اقیموا الدین، تاکہ تم دین اور شریعت کو اس کرۂ ارض پر نافذ کرو، فلا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ ہو سکے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے رسول جب تم ان مشرکین کو شریعت اسلام کی طرف بلاتے ہو تو ان مشرکین کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ مشرکین کو ناگوار گزرے یا برا لگے یا ان پر گراں گزرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے شریعت کے نفاذ کے لیے جسے چاہے مجتبی بنائے، جسے چاہے مرتضی بنائے، جسے چاہے مصطفیٰ بنائے۔ 5 شریعتوں کا آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ سلسلہ فکر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، وہ رسول نہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن پر متعدد صحیفے شریعت کی صورت میں اللہ نے نازل کر، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس شریعت کو اپنی امت پر نافذ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے بعد اور انبیاء کرام آتے رہے، حضرت نوح کی شریعت پر اپنی امتوں سے عمل کرواتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شریعت پر عمل کروایا، حضرت نوح کی شریعت منسوخ ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ناسخ بن گئی۔ پھر حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی توریت ناسخ بن گئی، حضرت ابراہیم کی شریعت منسوخ ہو گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ناسخ بن گئی اور توریت موسیٰ منسوخ ہو گئی، پھر خاتم النبیین آئے۔ اب قرآن، انجیل، توریت، جتنے بھی صحیفے اللہ نے نازل کیے تھے، قرآن مجید قلب رسول پر نازل ہوا، اور ساری الہامی کتابیں جن جن انبیاء صادقین کو اور مرسلین کو جو جو شریعت عطا کی گئی تھی، ان سب کو رسول خاتم نے ناسخ قرار دے دیا۔ اب رسول خاتم کی شریعت کو کوئی ناسخ قرار نہیں دے سکتا، اس لیے کہ رسول اکرم خاتم النبیین ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نبی اور رسول آئے گا۔ مرحلہ یہ ہے کہ کم از کم 313 رسولوں کا، کم از کم 309 صحیفے نازل ہوئے، 4 کتابیں نازل ہوئیں، 1,24,000 انبیاء اللہ نے دی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے ہر دور کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے یہ 5 شریعتیں کیوں دی۔ اور پھر ان میں بار بار کرتی وہ شریعت منسوخ کے نام سے، وہ منسوخ کے نام سے، ایک شریعت آخر سے رہ گئی، قرآن مجید جو قیامت تک کا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا 5 شریعتیں کیوں دی، ایک شریعت بھیجتے ہو جو ابتدا میں بھیجی حضرت نوح علیہ السلام، اور جتنے انبیاء اور مرسلین آتے رہے وہ سارے اس شریعت پر عمل کرواتے ہیں۔ یہ شریعت کیوں بدلی جاتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو حضرت نوح پہ شریعت نازل ہوئی تھی اس میں نعوذ باللہ کوئی نقص یا عیب تھا۔ اگر نقص اور عیب ہوتا تو پھر شریعت بدل کر حضرت ابراہیم کو دوسری شریعت دیتا۔ جب حضرت نوح کی شریعت میں کوئی عیب اور نقص آئی نہیں، بھیجنے والا اللہ، تو پھر اس کو تبدیل کیوں کر دیا؟ حضرت ابراہیم کی شریعت میں بھی نعوذ باللہ نہ کوئی نقص نہ عیب تھا، نقص اور عیب تھا نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کو دوسری شریعت دے دی، حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی نہ کوئی نقص تھا نہ عیب تھا، اس کو بھی منسوخ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو دے دی شریعت، اس میں بھی کوئی نقص اور عیب نہیں تھا۔ کوئی نقص اور عیب ہوتا تو یہ اللہ کو تبدیل کرتا، یہ بار بار تبدیل کیوں کر رہا ہے؟ جب تک ایک چھوٹی سی میں مثال نہ ہوں یہ بات باتیں نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے نقص اور عیب کے حوالے سے بچہ پیدا ہوا، پیدائش کے بعد اسے ایک لباس پہنایا گیا، جب وہی بچہ جسے
پیدائش کے وقت لباس پہنایا گیا، جب کوئی بچہ 1 سال کا ہو تو اس کا لباس تبدیل کر دیا گیا۔ وہ جو پیدائش پر آپ نے لباس پہنایا تھا، اس لباس میں کوئی نقص اور عیب نہیں تھا۔ کیوں تبدیل کیا؟ اس لیے کہ اس کا قد بڑھ گیا۔ اب وہ 10 سال کا ہوا، وہ جو 1 سال کی عمر میں اسے اپنے لباس پہنایا، اب بلائیں، اب وہ 10 سال کا ہو گیا، پہنائیں، اس کے جسم پر نہیں آئے۔ کیوں؟ اس نے 1 سال کی عمر میں لباس پہنا تھا، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں تھا، اس کا قد بڑھ گیا۔ 15 سال کی عمر میں 10 سال والا لباس اس کے جسم پر نہیں آیا۔ 20 سال کی عمر میں 15 سال والا لباس اس کے جسم پر نہیں آیا۔ اور پتہ نہیں 20 سے 25 سال کی عمر تک جب انسان کا قد ایک جگہ رک جاتا ہے، پھر وہ اگر لباس بنوائے، جب اس کا قد جوانی میں رک جائے اور وہ جب قد رکنے کے بعد لباس سلوائے تو اس لباس کو وہ بڑھاپے تک پہن سکتا ہے۔ اگر بات واضح نہیں ہوئی تو میں شریعت کا ایک اصول پیش کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ مثال ذہنوں میں رکھیں، بات واضح ہو جائے گی۔ شریعت کا اصول یہ ہے، کلما حکم به العقل حکم به الشرع۔ اللہ جس دور میں وہ شریعت بھیجتا ہے، اس کا حکم یہ ہے اس دور کے انسانوں کی عقل کے مطابق شریعت بھیجتا ہے، تاکہ اس دور کا انسان اپنی عقل کے مطابق اس شریعت کو سمجھ سکے اور عمل کر سکے۔ اب یوں سمجھئے، لباس کی مثال ذہنوں میں آپ کے حضرت آدم اور حضرت نوح آئے، جیسے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، ایسے ہی ایک مختصر سی شریعت دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جتنی عقل تھی اس دور کے انسانوں میں اس اعتبار سے ایک مختصر شریعت دی گئی، اس لیے کہ جس طرح وہ بچہ پیدا ہوا اسی طرح اس بچے کا بچپنا اسی طرح حضرت آدم اور حضرت نوح کے زمانے میں انسان کے لیے عقل کا بچپنا تھا، یعنی عقل انسان کی بچپن میں تھی۔ جب عقل کا بچپنا تھا، جو لباس بچے کو 2 سال کی عمر میں پہنایا جائے گا، عقل اگر بچپنے کی منزل میں ہو تو ویسا ہی لباس شریعت کیا جائے گا کہ اس کے بچپنے کی عقل اس لباس شریعت کو سمجھ سکے۔ اب یہی بچہ، یہی عقل بڑی ہوئی، اسے
نے ترقی کی. حضرت ابراہیم کے زمانے میں ترقی کرنی, عقل کا قد بڑھ گیا. جس طرح بچے کا قد بڑھ گیا, حضرت ابراہیم کے زمانے میں عقل کا قد بڑھ گیا. اب اللہ نے عقل کے قد کے مطابق حضرت ابراہیم کے زمانے میں شریعت کو بدل دیا. حضرت نوح کی شریعت میں کوئی خرابی نقص عیب نہیں تھا, کیونکہ قد عقل کا بڑھ گیا. اس لیے حضرت ابراہیم کے زمانے میں شریعت کو بدل دیا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اور انسان کی عقل کا قد بڑھا. پھر اللہ نے انسان کے عقل کے قد کی بنیاد پر حضرت موسیٰ کو شریعت ہو گئی. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اور قد بڑھ گیا عقل کا. پھر لباس شریعت جتنا قد بڑھا تھا اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو انجیل بطور شریعت عطا کر دی گئی. اب خاتم النبیین تشریف لائے. خاتم النبیین کے زمانے میں جس طرح بچے کا قد جوان ہو کر رک جاتا ہے, اس طرح عقل کا قد جوان ہو کر رک گیا. عقل کا قد اب جوان ہو کر خطری مرتبت کے دور میں رکے گا. اب اس سے آگے نہیں بڑھے گا. جس طرح جب قد انسان کا رک جائے, وہ اپنے لیے لباس بنائے, جوانی میں قد رکنے کے بعد تو وہ بڑھاپے تک پہن سکتا ہے. رسول کے زمانے میں عقل کا قد رک گیا. اب اگر یہ عقل بوڑھی بھی ہو جائے تو قیامت تک کے لیے رسول کی شریعت کافی ہے. یہ ہے حکمت فلسفہ ختم نبوت کی. ورنہ رسول خاتم النبیین نہ ہوتے. رسول پر نبوت کے سلسلے کو ختم ہی اس لیے کیا گیا کہ اب انسان کی عقل کا قد نہیں بڑھے گا. مزید شریعت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب قیامت تک مزید شریعت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا. لیکن مسئلہ کے تشیع کے علاوہ کسی کے پاس دلیل ختم نبوت نہیں ہے. سب زبان سے کہتے ہیں کہ نبی خاتم النبیین ہے. جتنے مسئلے ہیں سب زبان سے کہتے ہیں کہ ان پر نبوت ختم ہو گئی. ان سے پوچھو دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ختم نبوت کی دلیل صرف اور صرف مسئلہ کے تشیع کے پاس ہے. ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ختم نبوت کی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس کس طرح ہے؟ تواتر کے ساتھ ہر مسلک کی کتاب میں جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ روایت موجود ہے. صرف مسئلہ کے تشریح کو پاس دلیل. وہ دلیل کیا ہے؟ رسول نے نبوت کیوں ختم ہوئی, رسول نے بتایا کیسے ختم ہوئی. ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ رسول نے دنیا سے جانے سے قبل خلیل میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر بتایا. نبوت ختم ہو گئی, امامت شروع ہو گئی.
ختم نبوت کی دلیل امامت کا آغاز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ایک نور تھا جو ساتھ تھا۔ حضرت آدم محسوس کرتے تھے کہ میری پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم نے عرض کی، یا اللہ یہ نور جو میری پیشانی سے ساتھ ہوتا ہے نکلتا ہے، یا اللہ میں اس نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ نور پیشانی سے نکلتا ہے، دعا کی یا اللہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے دیکھے زیارت کس طرح ہے، اچھا آدم ہم تمہاری دعا کو رد نہیں کرتے، تم اس نور کی زیارت کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے پیشانی سے حضرت آدم کی نور منتقل کر دیا حضرت آدم کے ہاتھ کے دونوں انگوٹھوں میں۔ ہاتھ کے دونوں انگوٹھوں میں نور کو منتقل کر کے اللہ نے بتایا پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے۔ مزید زیارت کرا دے۔ اللہ نے کہا اچھا پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے، اچھا آدم اور زیارت کرا دیتا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ہاتھ کی 5 انگلیوں میں نور منتقل کر دیا۔ آدم نے پھر عرض کر دیا، یا اللہ کیا اور مزید زیارت کا شرف میں حاصل کر سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں، پہلے ایک تھا اب میں نے تجھے بتا دیا یہ 1 سے 2 ہو گئے، اب میں نے تجھے بتا دیا یہ 5 ہو گئے، اور زیارت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت آدم کے ہاتھ کے 14 پوروں میں نور آ گیا۔ یعنی اللہ نے ہاتھ کے 14 پوروں میں نور منتقل کر کے بتایا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس نور کے 14 جز ہیں، اور یہ 14 کے 14 جز اللہ کی مشیت ہیں۔ اللہ کی مشیت ہے۔ شریعت اسلام کے لیے اللہ نے ان 14 کو مشیت قرار دیا۔ سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا اللہ نے 21واں سورہ، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ ہم نے خیر اور نیکی کو ان کے لیے طے کر دیا۔ اولئک عنہا مبعدون، سنو یہ ہستیاں وہ ہیں جن کو ہم نے جہنم سے اتنا دور رکھا ہے، لا یسمعون حسیسا، یہ جہنم کی ہلکی سی آواز حشر کے میدان میں آخرت میں ان تک نہیں پہنچ سکے۔ جب یہ ہستیاں آخرت میں آئیں گی تو اللہ فرماتا ہے تتلقاہم الملائکہ، ملائکہ آگے بڑھ کر ان ہستیوں کا استقبال کریں گے اور ان سے ایک جملہ کہیں گے۔ اس جملے کو اللہ نے سورہ انبیاء کی اس آیت میں ارشاد فرمایا تتلقاہم الملائکہ، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے
اور استقبال کرتے ہوئے ان سے حشر کے میدان میں ایک جملہ کہیں گے. وہ جملہ کیا ہے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. اے آل محمد، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا. اب آیت کا کلیدی جز کہ یہ مشیت اللہ ہے. اب اللہ نے فرمایا ملائکہ ان کا استقبال کر لیں گے. آیت آگے بڑھی. اللہ فرماتا ہے سنو، یہ 14 وہ ہستیاں ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے. ہم فی مشتہت انفسہم. اللہ آخرت میں وہ کرے گا جو یہ چاہیں گے. یا اللہ تم آخرت میں وہ کیوں کرے گا جو یہ چاہیں گے؟ تو اللہ فرمائے گا تم نے سورہ دہر نہیں پڑھا؟ جب یہ دنیا میں تھے تو میں نے ان سے مخاطب ہو کر سورہ دہر میں کہا تھا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آل محمد نے دنیا میں وہ کیا، آل محمد نے دنیا میں وہ کیا جو اللہ نے چاہا. اللہ آخرت میں وہ کرے گا جو آل محمد چاہے. دیکھیے خواجہ محقق طوسی علیہ الرحمہ، یہ استاد ہیں علامہ ہندی کے. وہ یہ جملہ لکھتے ہیں کہ شریعت اسلام کی مشیت وہ ہو سکتی ہے جو معصوم ہو، بے عیب ہو. گناہ دور کی بات ہے، اس نے کبھی ترک اولا بھی نہ کیا. ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ تو جائز چیزیں سامنے ہو، ایک زیادہ بہتر ہو ایک کم بہتر ہو، دونوں جائز. اگر کوئی نبی اور رسول جو کم بہتر ہے اسے اختیار کر دے، زیادہ بہتر کو چھوڑ دے، تو وہ ترک اولا ہے. یعنی اس نے اچھے کام کو چھوڑ دیا اور جو کم اچھا تھا اسے لے دیا. اب سنیں گے آپ، رسول منبر پر ہے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سامنے رسول کے ساتھی بیٹھے انہیں تفسیر بتا رہے ہیں. کم سن حسین مسجد میں داخل ہوئے، پیچھے سے داخل ہوئے، تھوڑا سا لڑکھڑائے. رسول قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. دیکھا رسول نے لڑکھڑائے تو وہیں ممبر سے پکار کر کسی سے کہتے تھے بھائی ذرا حسین کو سنبھال لو. نہیں کہا. کیا کر رہے تھے رسول؟ قرآن پڑھ رہے. وہاں کیا ہوا؟ حسین لڑکھڑا کر گرنے والے. دو کام ہو، دونوں جائز ہو. ان میں سے رسول خاتم کی شان تو یہ ہے کہ جو کم بہتر ہوگا رسول اکرم اس کام کو اختیار کر نہیں سکتے. اس لیے رسول عالمین کی افضل ترین ذات
نہ چھوڑا، تیزی سے گئے، جا کر حسین کو گود میں لیا. یعنی حسین کو گود میں لینا زیادہ بہتر تھا. تو جائز کام ہو. ان میں سے ابھی جملہ دیا کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا جملے میں. تو جائز کام ہو, ان میں سے خاتم نبیین تو افضل عالمین ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ کم بہتر کام کو اپنائے. اسی لیے رسول نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, حسین کو گود میں اٹھا لیا. اب جملہ کہہ رہا ہوں میں, ابھی دل پر جملہ کہہ رہا ہوں. رسول نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, حسین کو اٹھا لیا. حسین کو اٹھانا بہتر تھا اس لیے اٹھا لیا. توجہ جملے پر, اگر رسول قرآن پڑھنا چھوڑ کر حسین کو گود میں نہ اٹھاتے تو رسول سے ترک اولا ہو جاتا. نے لکھا کہ ہمارے سارے پیشوا بے عیب اور معصوم ہیں. ان کا تو یہ جملہ ہے. اب میں یہاں ذرا بچوں اور جوانوں کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ان کا یہ جملہ ہے وہ بے عیب ہے, ہمارے سارے پیشوا, ہمارے سارے پیشوا معصوم ہیں. ان سے گناہ تو دور کی بات ہے. دوسری رحمہ کہتے ہیں
ان سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایسے پیشوا ہیں، اب سنیں، ان کی بات ختم ہوئی، اب میں اس کی وضاحت کروں۔ ہمارے ایسے پیشوا ہیں، لیکن میں مثال دے کے بتا کروں گا۔ کسی دکان پر آپ کچھ خریدنے جائیں اور دکاندار آپ سے یہ کہے قیمت طے نہ ہو سکے یا کوئی بات نہ ہو، آپ کو مہنگی لگے، تو دکاندار آپ سے یہ کہے توجہ کیجیے گا کہ جاؤ۔ وہ دکاندار جسے اپنے سودے پر تسلی ہو، وہ دکاندار جسے اپنے سودے پر اعتماد ہوگا، اگر آپ سے خرید و فروخت کی بات اس کی طے نہیں ہوتی اور اس دکاندار کو اپنے سودے پر تسلی ہے، اپنے سودے پر اعتماد ہے، وہ کہہ رہا جاؤ ساری دکانیں دیکھ کر آ جاؤ۔ ساری دکانیں دیکھ کر آ جاؤ، مجھ سے جو میرے پاس سودا ہے تمہیں ایسا سودا نہیں ملے گا۔ اسے اپنے سودے پر تسلی ہے، اسے اپنے سودے پر اعتماد اور اطمینان ہے، جاؤ ساری دکانیں دیکھ کر آ جاؤ، تمہیں ایسا سودا نہیں ملے گا جو میرے پاس ہے۔ ہم مسئلے کے تشیع والے فخر سے کہتے ہیں جاؤ سارے مسئلہ دیکھ کے آ جاؤ۔ مجھے اطمینان ہے اپنے سودے پر، جیسا سودا میرے پاس ہے ایسا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے جاؤ مسلمانوں کے نہیں، پوری دنیا کے سارے مسلکوں کے پیشواؤں کو جا کر دیکھ لو، ہمارے جیسے پیشوا کوئی نہیں۔ جا کر دیکھ لو، ہمیں تسلی ہے، ہمیں اپنے اماموں پر اعتماد ہے، ہمیں اطمینان ہے کہ یہی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سماعتوں کے لیے پیش کرو، جسے تسلی ہوگی نا وہ کہہ رہے جاؤ، اس جملے کو بچے اور نوجوان سنیں توجہ کے ساتھ، جسے اپنے سودے میں تسلی ہوگی نا وہ کہہ رہے جاؤ ساری دکانیں دیکھ لو۔ ہم شیعہ کہیں گے جاؤ دنیا کے مسلمان ہی غیر مسلموں کے بھی سارے پیشواؤں کو دیکھ لو، تمہیں ایسے پیشوا نہیں ملیں گے جیسے ہمارے پیشوا ہیں، جیسے ہمارے پیشوا۔ یہ کون کہے گا؟ وہ دکاندار کہے گا جسے اپنے سودے پر تسلی ہو۔ اب سنیں جملہ، وہ دکاندار کہے گا جسے اپنے سودے پر تسلی ہوگی، اعتماد ہوگا۔ بچے اور نوجوان کی جملہ محفوظ کہتے میرا، پھر دوہراؤ، جسے
اپنے سودے پر تسلی ہو اور اعتماد ہوگا. وہ یہ کہے گا کہ جاؤ ساری دکانیں دیکھ لو, اور جس دکاندار کو, میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا, اشارہ کروں گا, جس دکاندار کو اپنے سودے پر اعتماد نہیں ہوگا, اسے پتا ہے, اس دکاندار کو پتا ہے میرا سودا اچھا نہیں ہے, اس دکاندار کو پتا ہے میرا سودا اچھا نہیں ہے. جس کا اچھا سودا ہوگا وہ کہنا جاؤ سب جگہ دیکھ کر آ جاؤ. اور جس دکاندار کو, اب جملہ کہہ رہا ہوں, جس دکاندار کو تسلی نہیں ہو, اطمینان نہیں ہوگا اپنے سودے پر, وہ گاہک کو جانے نہیں دے گا, روکے گا, وہ گاہک کو روکے گا. جس کے پاس اچھا سودا ہوگا, تسلی والا سودا ہوگا, وہ نہیں روکے گا. جاؤ دیکھو, جہاں چاہو جس دکان پہ چاہو دیکھ لو. لیکن جس کے پاس خراب سودا ہوگا, جس کے پاس خراب سودا ہوگا, وہ روکے گا. اب جملہ کہوں, وہ روکے گا. جس کے پاس خراب سودا ہوگا وہ روکے گا. جلوس میں نہ جانا, میں تو بالکل عام باتیں کر رہا ہوں. سیدھی سادھی سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. جس کا سودا اسے پتہ ہے میرا سودا خراب ہے. ایک اور لفظ کہتا ہوں, اسے پتہ ہے میرا سودا خراب ہے, اسے پتہ ہے میرا پیشوا لولا علی یوں کہتا ہے. اسے پتہ ہے میرا سودا خراب ہے, وہ روکے گا, وہ روکے گا. مت جانا مجلس میں, مت جانا جلوس میں, مت جانا, نکاح ٹوٹ جائے گا. الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہمارے ایسے پیشوا ہیں,
ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس رسول کے مومن ہیں۔ ایک آیت پڑھ کر ذرا بات کو گفتگو کے نتیجے کی طرف لے جاؤں۔ سورہ آل عمران ہے، قرآن مجید کا تیسرا سورہ۔ اپنی خوش نصیبی میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ۔ اللہ فرماتا ہے، رسول سے خطاب کرتے ہیں، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے میرے رسول ذرا یاد کرو جب میں نے تمام سابق انبیاء سے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم کتاب وحکمت، کہ اے نبیوں تمہیں نبوت اور رسالت، 1,23,999 انبیاء تمہیں نبوت اور رسالت اس شرط پر ملے گی۔ اللہ فرما رہا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں کتاب اور حکمت اس وقت دوں گا۔ شرط ہے، اللہ شرط عائد کرتا ہے، تمہیں نبی اس وقت بناؤں گا، تمہیں کتاب اور حکمت اس وقت دوں گا، تمہیں رسول اس وقت بناؤں گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ جب تم میرے رسول خاتم پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا مطلب کیا؟ میرے رسول خاتم کے تم مومن بنو۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، 1,23,999 انبیاء بھی رسول کے مومن، ہم بھی رسول کے مومن۔ یہ 1,23,999 انبیاء کرام رسول کے مومن۔ اچھا، رسول جو ہے ہمارے، ان کے رسول اور ان کے نبی، یہ ہمارے رسول کے مومن۔ اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ نبی میں اور مومن میں کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کیا نسبت ہے؟ قرآن مجید کا 33واں سورہ، اللہ نے رشتہ بتایا نبی اور مومن کا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب، النبی اولا بالمؤمنین، مومنین طرف سے بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے۔ مومنین نبی کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ سارے انبیاء پر فرض ہے ثابت کر ہمارے رسول پر ایمان ہے، وہ ہے ہمارے رسول کے مومن۔ تمام سابق انبیاء ہیں ہمارے رسول کے مومن، اور مومن وہ ہوتا ہے جو غلام ہوتا ہے، ان کے آقا ہے ہمارے رسول۔ بس گفتگو کے نتیجے تک آپ ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر دیں کہ 1,23,999 انبیاء کرام کسی بہت بڑے وسیع اور عریض میدان میں کھڑے ہیں، ہمارے رسول ممبر پر جائیں اور ممبر پہ جا کے پوچھیں اے نبیوں مجھ میں اور تم میں کیا تعلق ہے؟ اے نبیوں میرا تمہارا رشتہ کیا ہے؟ مجھ میں اور تم میں نسبت کیا ہے؟ جب رسول یہ پوچھیں گے نا تو آدم کہیں گے آپ میرے مولا، عیس کہیں گے آپ میرے مولا، انوش کہیں گے آپ میرے مولا، مینائل کہیں گے آپ میرے مولا، یرب کہیں گے آپ میرے مولا، مخلوق کہیں گے آپ میرے مولا، متوشلق کہیں گے آپ میرے مولا، لم کہیں گے آپ میرے مولا، نو کہیں گے
آپ میرے مولا، سام کہیں گے آپ میرے مولا، اور بخشت کہیں گے آپ میرے مولا، شالے کہیں گے آپ میرے مولا، عابر کہیں گے آپ میرے مولا، والد کہیں گے آپ میرے مولا، ابو کہیں گے آپ میرے مولا، سامو کہیں گے آپ میرے مولا، قدرت کہیں گے آپ میرے مولا، خود کہیں گے آپ میرے مولا، عدنان کہیں گے آپ میرے مولا، عدنان کہیں گے آپ میرے مولا، فارس کہیں گے آپ میرے مولا، زار تمر کہیں گے آپ میرے مولا، حضرون کہیں گے آپ میرے مولا، ناسون کہیں گے آپ میرے مولا، سلمون کہیں گے آپ میرے مولا، اوزیہ کہیں گے آپ میرے مولا، عزقیہ کہیں گے آپ میرے مولا، یعقوب کہیں گے آپ میرے مولا، یوسف کہیں گے آپ میرے مولا، موسیٰ کہیں گے آپ میرے مولا، عیسیٰ کہیں گے آپ میرے مولا، زکریا کہیں گے آپ میرے مولا، یحییٰ کہیں گے آپ میرے مولا، سب نبی کہیں گے آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا۔ جملہ سن لے، سب نبی کہیں گے، سب نبی کہیں گے آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا۔ ہم مقام ولایت کو سمجھیں، اب اگر رسول کہتے ہیں انبیاء سے من کنت مولا، علی کی مولائیت کا پروف ہے، جو علی اکبر کی جاتی میں سکینہ کے منہ پر تماچے پڑے، مانگوں سے کچھ والے نکلے۔ عزیزو آج چھوڑوں میں آج جوانوں کے رونے کا دن ہے۔ آج یہ حق ہے رونے کا۔ آج جوانوں کے رونے کا دن ہے۔ یہ آج کا دن ایسا ہے، آج آہستہ رونے کا دن نہیں ہے، آج چیخ مار کر بلند آواز سے چیخیں مار مار کے بلند آواز سے رونے کا دن ہے۔ ساتویں امام کی گھر مجلس ہو رہی ہے، ذاکر آیا، ساتویں امام سے اجازت لے کر ممبر پر گیا، جا کر اس نے شہزادے علی اکبر کی شہادت پڑھنی شروع کر دی۔ ہمارے ساتویں امام چیخ کر رونے لگے، بلند آواز سے رونے لگے۔ ساتویں امام کے برابر میں ابو بصیر بیٹھے تھے جو آہستہ آہستہ رو رہے تھے۔ ساتویں امام تھے، ابو بصیر سے ایک مرتبہ روتے روتے ساتویں امام خاموش ہوئے، اور خاموش ہو ساتویں امام نے ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر نے کہا، جب رسول اللہ یہ میرا رومال دیکھ لے، آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، اور سنیں گے نا امام
हुसैन खैमे के बाहर बैठे थे। अकबर ने अपना सर हुसैन के कदमों में रख दिया। अपना सर, हुसैन घबरा कर उठ गए। बेटा आइंदा ऐसा न करना, तू शबीह रसूल है, तू शबीह रसूल है। बेटा जा, बेटा जा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा लेकिन एक मकाम तक ले जाऊं। बेटा जा, मैंने तुझे इजाजत दी, बेटे जा। लेकिन बेटे मैदान में जाने से पहले उससे मिलते जिसने 18 बरस पाला है। मैदान में जाने से पहले उससे मिलते जिसने 18 बरस पाला है। अल्लाह सुने, सुने, अल्लाह हौसला करे, हौसला करे। करबला के यौम आशूर सारे शहीदों का दस्तूर ये था, सारे शहीदों का दस्तूर ये था, जब मौला इजाजत दे देते थे तो हर शहीद जाने से पहले हर खेमे में जाता था, हर बीबी को सलाम करता था, उसके बाद मैदान में जाता था। लेकिन हजरत अली अकबर की ये खुसूसियत है, अली अकबर किसी बीबी के खेमे में नहीं गए, जनाबे ज़ैनब के खेमे में गए। सारे खैमों की बीवियां, सारे खैमों की बीवियां ज़ैनब के खेमे में आ गई। अली अकबर ने कहा, "बूढ़ी अम्मा, मुझे मैदान में जाने दो, मुझे इजाजत दे।" अली अकबर, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए। हुसैन ने अपनी आस्तीनों को पलटा, पलट कर कहा, बहन ज़ैनब, तुझे मेरे हाथ का वास्ता। अब हक का वास्ता दिया ना, अब जनाब ज़ैनब मजबूर है। अब कहा, बेटा जा, मैंने तुझे इजाजत दी। लेकिन अली अकबर जब खैमे से निकलना चाहते हैं, कभी कोई बीवी शाने पर हाथ रख के रोक लेती है, कभी कोई बच्ची दामन पकड़ लेती है। इरहम गुरबतना, इरहम गुरबतना, इरहम गुरबतना। अकबर, हमारी गुरबत पे रहम था, हमारी गुरबत पे रहम था, हमारी गुरबत पे रहम था। करबला का रावी कहता है कि मैंने देखा अकबर की रुखसती के वक्त खैमे का पर्दा 18 मरतबा गिरा, 18 मरतबा उठा। जब अकबर जाना चाहते थे, बीवियां और बच्चे रोक लेते थे। फिर रावी करबला का कहता है कि एक मरतबा अली अकबर खैमे से इस तरह निकले जैसे घर से भरा हुआ जनाजा निकलता है, जैसे घर से भरा हुआ जनाजा निकलता है। बड़े घर से जिस तरह जनाजा निकलता है, बड़े घर से जिस तरह जनाजा निकलता है। अल्लाह ताला सुन ले, आज अली अकबर के मसाइब सुन ले, जरा हौसला करके सुन ले। अब हुसैन पहले खैमे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आगे आगे इमाम हुसैन है, उनके पीछे हजरत अली अकबर चले, खैमे से निकले। इमाम हुसैन आगे है, अली अकबर पीछे है। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खैमे में पर्दे के पीछे है। अभी 2 कदम आगे बढ़े होंगे कि हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के करीब पहुंचे। अपने बाबा के कान में अली अकबर ने आहिस्ता से कुछ कहा। हुसैन अलैहिस्सलाम चीख मार कर बुलंद आवाज से रोने लगे। ज़ैनब ने पूछा, भैया आखिर अकबर ने क्या कह दिया? हुसैन ने कहा, बहन, पहली बात तो ये है कि दुनिया का दस्तूर है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे को वसीयत करता है। बहन, आज
شیطان نے چاروں طرف سے میل